بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری پرشین کیٹ نے 2 بچے ڈیلیور کیے ہیں اور تقریباً بچے جو ہیں وہ 8-10 دن کے ہو گئے ہیں۔ تو اس کی ڈیلیوری کے بعد ہم نے آج سوچا ہے کہ ہم اس کی جو ہے وہ کیئر کریں، اور میری پرشین کیٹ تو بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ حالانکہ ہم اس کی خوراک کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ویکنس فیل ہو رہی ہے، اور اس کے ناخن بھی بڑے ہوئے ہیں، کانوں میں مائٹس ہیں وہ بھی صاف کرنے والی ہیں، آنکھیں بھی اس کی صاف کرنے والی ہیں، کیونکہ یہ تقریباً 8 دن ہو گئے یہ اپنے بچوں سے پیچھے نہیں ہٹی، بالکل ان کے پاس رہتی ہے۔ تو آج ہم نے یہ تھوڑا سا باہر نکلی ہے کھانے پینے کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ کے، تو ہم نے اس کی کیئر جو ہے وہ کرنی شروع کر دی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے کان جو ہیں وہ ویٹ ٹشو سے صاف کریں گے، کرنے کے بعد اس میں جو ہے مائٹس وغیرہ ہیں وہ کلین کریں گے، کیونکہ اس کے کانوں میں خارش شروع ہو گئی تھی۔ ڈیلیوری کے بعد بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کے بیبیز جو کٹن ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کے بچے متاثر ہو سکتے ہیں، ان کو جراثیم لگ سکتے ہیں، ان کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے، اور وہ بالکل چھوٹی جانیں تو کسی بھی قسم کا جو ہے سیریس حالات پیش آ سکتے ہیں انہیں۔ لہٰذا آج ہم اس کی جو ہے نا جو باڈی گرومنگ کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے کانوں کی صفائی ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مائٹس ہیں اس کے کانوں میں۔ ناخن بھی اس کے بڑے بڑے ہیں۔ ڈیلیوری سے پہلے ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تھے، تو ڈاکٹر سے اس کے نیل جو ہیں وہ کٹ کرواتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے نیل کٹ نہیں کیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈیلیوری جو کے بعد جو ہے نا بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اور ڈیلیوری سے کچھ عرصہ پہلے بھی جو ہے کیٹ کے ناخن جو ہے وہ کٹ نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ اس کی بچوں کی حفاظت کے کام آتے ہیں، اور یہ اس کے لیے صحیح ہے۔ تو اب اس کے ناخن اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ہر چیز میں وہ اڑ رہے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کے آج ناخن بھی کٹ کریں گے۔ اور ڈاکٹر نے اس کے لیے ریجیکس جو ہے وہ ایئر ڈراپس ہمیں لکھ کے دیے تھے، وہ ہم نے ڈال دی ہیں اس کے کانوں میں، اور امید اب اس کے کان جو ہیں وہ مکمل صاف ہو گئے ہیں، اور یہ جو خارش وغیرہ اس کو کانوں پہ ہو رہی ہے وہ اس سے نجات ملے گی۔ جس کیٹ کو مائٹس ہوتے ہیں وہ اپنے پنجوں سے اپنے کانوں پہ خارش کرنا شروع کر دیتی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے کانوں میں مائٹس ہیں جو اس کو تنگ کر رہی ہیں۔ تو بعض اوقات تو کان جو ہیں زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس نے بھی اپنے ناخن مار مار کے اپنے کانوں کو زخمی کیا ہوا ہے۔ تو کانوں کے اندر ریجکس جو ہے وہ ڈراپس ڈال کے اوپر جو ہے کانوں کے پولی فیکس میں نے لگائی ہے۔ پولی فیکس جو ہے اس نے بھی اس کو بڑا فائدہ دیا ہے۔ جس کے پاس پرشین کیٹ ہے اس گھر میں ریجکس جو ہے وہ یہ ڈراپس ہونا بہت ضروری ہے، اور کانوں کی صفائی سے 1 گھنٹہ پہلے آپ ریجکس ڈال دیں تو ایک دم ہی ایسے کیٹ جو ہے اپنے کان جھٹکتی ہے۔ ہم تو پہلے پریشان ہو گئے تھے، پھر ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مائٹس ہیں اس میں وہ اس سے یہ جھاڑے گی، تو آپ پھر اس کو مل دیں میڈیسن ڈالنے کے بعد، اور 1 گھنٹے کے بعد اس کے کان صاف کریں، اور انشاءاللہ بلی کو بھی سکون مل جائے گا اور آپ بھی بے فکر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ پولی فیکس جو ہے وہ اس کے کانوں پہ جہاں اس نے خارش کر کر کے زخم کیے ہیں، کان ریڈ ہو گئے تھے، وہ لگائیے۔ عام جو جلد کی دوائی ہے پولی فیکس بہت زیادہ اچھی ہے، جو نیلے کلر کی ٹیوب میں موجود ہوتی ہے، اور اس کی جہاں باڈی پہ گردن کے نیچے اس کو خارش سی محسوس ہو رہی تھی، وہاں کے لیے ہم نے ایک سکیبین لوشن ڈاکٹر صاحب نے سجیسٹ کیا ہے، تو وہ ہم اس کی سکن پہ اپلائی کر دیتے ہیں۔ پرشین کیٹ کو بہت جلدی جو ہے وہ سکن کے ایشوز بن جاتے ہیں، تو اس کے سکن ایشوز سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ خشک رکھیں، اور عام جو ہے جو بلیوں وغیرہ سے ملنے انہیں نہ دیا جائے، کیونکہ مائٹس جو ہیں وہ بہت جلدی ایک کیٹ سے دوسری کیٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اور پھر پیسے بھی بہت زیادہ خرچ ہوتے ہیں، اور بلی کو ضرور ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس اگر جائیں تو ایک وزٹ کا 2-3 ہزار کہیں گیا نہیں۔ تو میرا تو بیٹا بہت انٹیلیجنٹ ہے، جانوروں سے اور بلیوں سے اس کو پیار بھی بہت ہے۔ وہ ایک دفعہ لے کے گیا، ڈاکٹر صاحب نے اس کے کانوں کی مائٹس صاف کی ہیں، اس نے غور سے دیکھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب کیسے کر رہے تھے، میڈیسن تو انہوں نے لکھ ہی دی ہے۔ پھر اس کے بعد اب میرے گھر میں جتنی بھی پرشین کیٹس ہیں وہ خود ہی ان کی جو ہے کانوں کی صفائی کر لیتا ہے،
اور مائٹس وغیرہ جو ہے وہ نکل جاتی ہیں۔ اس سے پہلے جو میرے پاس پرشین بلا تھا جو کہ اب ایکسپائر ہو گیا ہے، اس کے کانوں کی صفائی جو ہے ہم خود ہی کر لیتے تھے۔ تو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میری ویڈیوز کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم بڑی محنت سے ویڈیوز تیار کرتے ہیں، تو آپ کی سبسکرپشن جو ہے وہ ہمارے لیے سپورٹ ہے، ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا کام کرتی ہے، اسے مزید محنت کے لیے ہمیں ترغیب ملتی ہے۔ یہ ایک ایجوکیشنل ویڈیو ہے، آپ بھی اسے دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں کہ اپنی بلیوں کے کان جو ہے وہ گھر پر آپ کیسے صاف کرتے ہیں۔ آپ کے پیسے بھی بچیں گے ڈاکٹر کے پاس جانے سے، آپ کا جو ہے سفر کا جو ہے پریشانی آپ اس سے بھی بچیں گے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنی جو ہے پرشین کیٹ آفٹر ڈلیوری جو ہے ان کی جو کیئر ہے وہ آپ اس ویڈیو سے دیکھ کے ایزیلی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے اور جو ہے وہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو جیسے ہمیں اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح سے اگر ہم نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں تو ہمارے پیٹس کا ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کی صفائی کا، آرام کا، خوراک کا اور موسم کی جو ہے وہ تیزی یا تلخی، گرمی سردی سے انہیں بچانے کا ہم پر حق بنتا ہے۔ اور ہم یہ جان لیں کہ اگر ہم ان کے حقوق کا، جانوروں کے خیال نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے اس بارے میں باز پرس کرے گا۔ پھر آپ نے نا اس کے اوپر جو کانوں کی جلد ہے، آپ نے اس کو ویٹ ٹیشو سے اچھی طرح سے صاف کر دینا ہے، اور کاٹن بڈ کا استعمال جو ہے وہ بھی بہت احتیاط سے کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے کانوں کی صفائی کرتے وقت جو کاٹن بڈ ہے وہ اس کے کان زخمی کر دیں اس سے، یا پھر جو کاٹن بڈ ہے وہ اس کے کان کے اندر رہ جائیں۔ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوا تو پھر اس کا آپریشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ جی ہماری کیٹ کے کان صاف ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ انجوائے کر رہی ہے۔ مائٹس جو ہے ان کی صفائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ اگر کچھ تھوڑی سی بھی رہ جائیں تو یہ بہت تیزی سے بڑھتی ہیں اور دوبارہ سے کانوں کا وہی حال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو بلی نے ابھی وہ میرے بیٹے سے پیار کرنا شروع کر دیا ہے، ایک طرح سے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے کہ اسے کانوں کی طرف سے بڑا سکون محسوس ہو رہا ہے۔ ناخن یہ بڑے مشکل سے کٹواتی ہے اور ناخن اس کے اتنے بڑے بڑے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یہ جو ناخن ہے یہ اس لیے ہم نے اس کے رکھ چھوڑے تھے ڈاکٹر کے کہنے پہ، کیونکہ پھر یہ اپنے لیٹر وغیرہ کو اس سے ڈھکتی ہے اور بچوں کی کیئر کے لیے اس کے لیے ضروری تھے۔ تو ناخن کو بالکل آپ ٹپ سے ہی کاٹا کریں، اینڈ تک کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے نیچے خون کی رگیں ہوتی ہیں، اگر آپ زیادہ ناخن کاٹ دیں گے تو بلی جو ہے وہ لنگڑا کر چلنا شروع کر دے گی اور اس کا پاؤں جو ہے وہ زخمی ہو جائے گا اور یہ لنگڑاہٹ اس کی مستقل بھی ہو سکتی ہے۔ تو بڑے احتیاط سے آپ نے اس کے ناخن جو ہے صرف ان کا جو اگلا حصہ ہے وہی کاٹنا ہے۔ یہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنے ناخن جو ہے جب ہم اٹھاتے تھے بچوں کو یا دیکھتے تھے تو یہ ناخن مارتی تھی، تو جسے اوپر والی جلد ہی ساتھ ناخن کے لے کے چلی جاتی تھی۔ تو ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کے ناخن مارنے سے ہمارے ہاتھوں پہ جو ہے وہ انفیکشن ہو جائے، تو اس لیے اس کے ناخن کاٹنا بہت ضروری تھا اور کافی بڑے ہوئے تھے۔ پہلے ہم نے اگلے پنجوں کے ناخن کاٹے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے پچھلے پنجوں کے ناخن کاٹیں گے۔ ناخن کٹوانے کے دوران اور کانوں کی صفائی کے دوران اس نے پوری کشتی کی ہے میرے بیٹے کے ساتھ، اور جو آفٹر ڈلیوری جو ہے اس کے بال بھی بہت زیادہ گر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے بیٹے کے کپڑوں پہ اس کے بال ہی بال ہو گئے ہیں، تو ہم آج اس کو برش بھی کریں گے تاکہ جو اس کے کمزور بال ہیں وہ اتر جائیں اور جو سکن ہے وہ نیٹ ہو جائے۔ تو سکن کا جو مساج بھی ہو جائے گا برش پھیرنے سے، اور جو گانٹھیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں بالوں میں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ تو اگر ہم اس کے نا بالوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں گے نا تو اس کو سکن کے انفیکشن ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جی اس کے بالوں کا حال، ڈلیوری کے بعد یہ بچوں کو فیڈ بھی کروا رہی ہے، ڈلیوری کی بھی کمزوری اس کو ہوئی ہے تو اس کے بال بہت زیادہ اتر رہے ہیں، جس کا حل ہم نے یہ نکالا ہوا ہے کہ اس کو چکن کی کلیجی جو ہے وہ بوائل کر کے دیتے ہیں، اور جناب اس کے علاوہ ہم اس کو یخنی پلاتے ہیں اور دیسی انڈا جو ہے وہ یہ کھاتی ہے۔
اب جی اس کی گرومنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے، صاف ستھری ہو گئی، اپنے صاف ستھرے بچوں کے پاس آ گئی ہے اور آ کے ان کو فیڈ کروانا شروع کر دیا ہے۔ تو ماں بھی خوش ہے اور بچے بھی خوش، ان کو بھی صاف کر